الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ العظیم۔ عزیز نوجوان ساتھیوں اور سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسائیو مائی گائیڈ مائی پارٹنر، اس عنوان پر کچھ بات کرنے کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے سماج میں بہت سے نوجوان ہیں، بلکہ ہمارے ملک کو تو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ نوجوان رکھنے والا ملک ہے۔ لیکن نوجوانی، اس کا تعلق جسمانی عمر سے نہیں ہے، اس کا تعلق عزم سے ہے، اس کا تعلق حوصلے سے ہے، اس کا تعلق سنگھرش سے ہے، اسٹرگل سے ہے، اس کا تعلق کچھ کر دکھانے سے ہے۔ لیکن ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں بہت سے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو نوجوان سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ضعیف اور بوڑھے ہو گئے۔ نہ ان کے اندر کوئی ولولہ ہے، نہ ان کے اندر کوئی امنگ ہے، نہ کوئی ایسی تڑپ ہے کہ سماج کو کچھ دینا چاہتے ہیں یا سماج میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا، خدا تجھے کسی طوفاں سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ عزیز نوجوان ساتھیوں، نوجوانی دراصل یہ شباب جو ہے، یہ ایک عزم کا نام ہے، ایک حوصلے کا نام ہے کہ آدمی اپنے سماج کے اندر تبدیلی کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور اسٹرگل کرے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگیاں صرف تالاب کی مانند خاموش پڑی ہیں۔ ہماری زندگیوں میں ایک روانی ہونی چاہیے، جیسے دریاؤں میں ایک کے بعد دوسری لہریں اٹھتی ہیں، موجیں آتی ہیں اور وہ کناروں سے ٹکراتی ہیں۔ اس طرح کا ایک جذبہ، ایک حوصلہ، ایک ولولہ نوجوانوں کے اندر ہونا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو اجتماعی ماحول ہے، وہ اجتماعی ماحول ہی نوجوانوں کو نوجوانی کی عمر ہی میں بوڑھا کر دیتا ہے۔ وہ اس طرح سے بوڑھا کرتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے والدین ہم کو شروعات سے ہی میٹرلسٹک بنا دیتے ہیں۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہم کو ایک روبوٹ بنا کر وہاں سے نکال رہا ہے، اور ہم اپنے اجتماعی طور پر پورے سماج کے ماحول کو دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی جینے کا کوئی ایم اور کوئی مقصد ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ ہمیں بکش بنایا جاتا ہے، ہم کتابی کیڑا بن جاتے ہیں۔ ہمارے بارے میں اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ طلبہ اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جو صرف کھانے اور کمانے کے علاوہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ جینا صرف اپنے لیے نہیں ہوتا، زندگی اس کی ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے، جو سماج میں کوئی تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہم اپنے سماج کو دیکھتے ہیں، ہمارا سماج ہمیں صرف میٹرلسٹک بنا رہا ہے، ہمیں صرف کیریئر اورینٹڈ کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان تمام چیزوں نے، مستقبل کی اس فکر نے کہ ہم کو کیا کھانا ہے اور کیا کمانا ہے، یا یہ کہ ہمیں مادی ڈیولپمنٹ کرنا ہے، ہمیں میٹرلسٹک ڈیولپمنٹ کرنا ہے، ہمیں اپنی ڈگری کو صرف اچھا بنانا ہے، اس طرح کی کچھ ایسی سوچ ہیں۔ ان سوچوں نے جو زندگی کا ولولہ ہے اور جو حوصلہ ہے، جو امنگ ہے اور زندگی کا جو مقصد ہے، اس کو چھین لیا ہے۔ میری بھی صورت یہ حال یہی تھی، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جوانی ہی کی عمر میں ایسائیوں سے وابستہ کیا۔ ایسائیوں نے ہمیں کتاب سے وابستہ کیا، کتاب نے ہماری زندگی کے اندر کے سراب پیدا کیا کہ سماج کے اندر جو خاموشی ہے، یہ پورا سماج جو تباہی اور بربادی کی طرف اور بے مقصد کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے، ہمیں ہمارے بڑھتے ہوئے قدم کو روکا اور ہمیں بتایا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، تعلیم کیوں حاصل کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اور سماج میں جو کچھ بھی برائیاں ہو رہی ہیں ان سے متعلق نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہے، انہیں کیا کام کرنے چاہیے۔ یہ جینے کا فن، جینے کا حوصلہ، جینے کی امنگ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جینے کا سلیقہ اور جینے کا مقصد ایسائیوں نے ہم کو عطا کیا۔ دوستو، ایسائیوں سے وابستگی
میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ ہم نے صرف ایڈمنسٹریشن نہیں سیکھا، ہم نے صرف مینجمنٹ نہیں سیکھا، ہم نے صرف ایونٹ کو کس طرح سے آرگنائز کیا جائے یہ نہیں سیکھا، ہم نے ہماری صرف اسکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی کہ ہم نے مختلف صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کی ہوں، ہم صرف جیک ان آل کی خصوصیت ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے، بلکہ ان سے آگے بڑھ کر ہمیں زندگی جینے کا ایک مقصد ملا ہے۔ سماج جس دھڑلے پر دوڑا چلا جا رہا ہے، ہمیں یہ مشن ملا، ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم سماج کو جو تباہی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اس سے روکیں۔ آج ہم اپنے سماج پر نظر اٹھا کر دیکھیں، ہمارے ملک کے اندر بھرشٹاچار ہے، ہمارے ملک کے اندر چھوت چھات ہے، ہمارے ملک کے اندر شراب ہے، جوا ہے، اور مغربی تہذیب کی اندھی تقلید پائی جاتی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر اخلاقی بحران پایا جاتا ہے، نہ چھوٹوں کا ادب ہے، نہ بڑوں کے ساتھ لوگ ادب سے بات کر رہے ہیں، نہ پیار اور محبت نظر آتی ہے، قوم واد، قوم پرستی، نفرتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ان تمام حالات میں اگر ہمارے ملک کا نوجوان ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہا تو اس ملک کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایسا ہی ایک مشن دیتی ہے، ایسا یہ بتاتی ہے کہ اس سماج کو بدلنے کی ذمہ داری جہاں سب کی ہے وہاں بالخصوص نوجوانوں کی ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی نوجوانوں نے کروٹ لی ہے تب تک تاریخ بدلی ہے، تب تک حالات بدلے ہیں۔ اگر ہم اپنے سماج کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے ملک میں امن اور امان چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک میں انصاف چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک میں پیار اور محبت کی فضا کو ہموار کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارے نوجوانوں کو ملک کی تعمیر کے لیے آگے آنا ہوگا، اپنے سماج کی تشکیل نو کے لیے آگے آنا ہوگا۔ ظاہر ہے یہ تشکیل نو کیسے ہوگی؟ یہ تشکیل نو الہی ہدایت کے مطابق ہوگی۔ انسانوں نے بہت سارے نظاموں کو دیکھا ہے، انسانوں نے بہت سارے قوانین کا تجربہ کیا ہے، انسانوں کے پاس تاریخ موجود ہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انسانوں نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں ان کے ذریعے سے کبھی امن پیدا نہیں کر سکی، کبھی انصاف قائم نہیں ہو سکا۔ اس لیے الہی ہدایت کے مطابق ہمیں نوجوانوں کو پلٹانا ہوگا اور ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا کرنا ہوگا کہ وہ سماج کی تبدیلی کے لیے آگے آئیں، اپنے اندر مورل ڈیولپمنٹ کریں، ان کا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہو، ان کا ایجوکیشن ایکسیلنس ان کے اندر پیدا ہو۔ یہ تمام چیزیں ایک پلیٹ فارم پر ہمیں ملتی ہیں، اور وہ پلیٹ فارم ہے ایس آئی او۔ اسی لیے میں ایس آئی او کو اپنا محسن تنظیم کہتا ہوں کہ ایس آئی او نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے۔ ایس آئی او آپ سے کچھ نہیں چاہتی، ایس آئی او آپ سے صرف تھوڑا سا کمٹمنٹ چاہتی ہے اور بہت سارا اخلاص چاہتی ہے۔ آپ کے پاس اخلاص کی دولت ہے، آپ کے پاس تھوڑا کمٹمنٹ ہے، آپ ایک نیک اور صالح اجتماعیت کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، آپ جڑ جائیے، آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایسی خصوصیات پیدا ہو جائیں گی کہ آپ ان پر آپ کو خود حیرت ہوگی۔ ہم ایس آئی او سے وابستہ ہوئے، انٹروورٹ قسم کے ہم لوگ تھے، لیکن ایس آئی او سے جڑنے کے بعد دنیا کو سمجھنے کا موقع ملا، کریٹیکل تھنکنگ کا موقع ملا، قرآن میں غور و تدبر کرنے کا موقع ملا، اسلامیات ہمارے اندر پیدا ہوئی، اخلاقیات ہمارے اندر پیدا ہوئی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سماج کے تئیں ہماری جو ذمہ داری ہے اس سے متعلق بیداری پیدا ہوئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایس آئی او مائی گائیڈ، مائی پارٹنر۔ میں آپ سب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ایس آئی او کو سمجھیے، اس کے قریب آئیے، اور اس کے مشن کی تکمیل کے لیے، اس کی حصولیابی کے لیے اس کے دست و بازو بن جائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔